بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، رب کائنات سورۃ القدر میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے۔ ماہ رمضان بڑی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے کو مغفرت اور تیسرے کو بخشش والا عشرہ کہا گیا ہے۔ تیسرے عشرے میں اعتکاف اور شب قدر بھی آتی ہے جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ یہ بڑی ہی بابرکت رات ہے۔ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات ہے۔ شب معراج، شب برات کی طرح شب قدر بھی بڑی فضیلت اور اہمیت والی رات ہے۔ شب قدر کو ماہ رمضان کے تیسرے عشرے میں پوشیدہ کر دیا گیا ہے۔ عام طور پر شب قدر کو 27ویں رات سمجھا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شب قدر رمضان المبارک کی 21ویں رات ہے۔ امام مالک کہتے ہیں ماہ رمضان کا آخری عشرہ برابر ہے، کسی ایک رات کو دوسری پر فضیلت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کا قول ہے لیلۃ القدر 29ویں رات ہے۔ بعض علماء کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت ابو ذر کا کہنا ہے لیلۃ القدر 25ویں رات ہے۔ ابو بردہ اسلمی شب قدر کو 23ویں رات کہتے ہیں۔ ابی بن کعب اور ابن عباس لیلۃ القدر کو 27ویں رات کہتے ہیں۔ احمد بن حنبل اپنی اسناد میں ابن عمر سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو میں نے تجھے اور تیری امت کو ہر سال عطا فرمائی ہے۔ یہ رات ماہ رمضان میں تمہارے لیے اور قیامت تک آنے والے تمہارے امتیوں کے لیے ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ناظرین مکرم، آئیے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سات کے عدد پر روشنی ڈالتے ہیں۔ چنانچہ ابن عباس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے شب قدر جاننے کے لیے طاق عددوں پہ غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ 7 کا عدد اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ 7 کے عدد پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 راتیں، 7 دریا، صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑ لگانا، خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کرنا، 7 پتھر پھینکنے کا حکم، آدمی کے پیدائش بھی 7 عضووں سے ہونا، پھر آدمی کا رزق بھی 7 دانوں کا ہونا، انسان کے چہرے میں 7 سوراخ ہونا، 2 آنکھیں، 2 کان، ناک کے 2 سوراخ اور منہ۔ قربان جائیں، قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ کا 7 ہونا، حامیم کی سورتوں کا 7 ہونا، قرآن کی قرات کا 7 ہونا، دوزخ پہ نظر ڈالیں تو 7 دروازے ہونا، جب اصحاب کہف کی طرف دیکھیں تو ان کی تعداد بھی 7 ہونا، عاد کی قوم کی ہلاکت کے مشاہدے کرے تو 7 راتوں میں ہلاک ہونا۔ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا کہا جس میں کتا منہ ڈالے۔ اللہ اللہ، جب حضرت عائشہ کا آقا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو آپ کی عمر 7 برس۔ کائنات نے 7 چیزوں کی قسم کھائی، آفتاب، چاشت کا وقت، چاند، دن، رات، آسمان، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، دوزخ کے 7 نام ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کی لمبائی 7 ہاتھ ہونا، اس وقت کے ہاتھوں کے حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا 7 ہاتھ لمبا ہونا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا 7 سال ہونا، حج کے بعد 7 روزے رکھنے کا حکم ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو 7 بنایا۔ جب لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات ہے، ان استدلالات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی 27ویں رات ہے، اور اس پر ایک اور دلیل حضرت معاویہ بن سفیان کی روایت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر 27ویں رات کی ہوتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو اس میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہو، اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھ کو معاف فرما۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ
ماہ رمضان المبارک کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ماہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا تو بلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ مسلمان جب ماہ رمضان کے آخری عشرے کی شب قدر پالیں تو اس رات انتہائی خشوع اور خضوع سے بارگاہ یزدی میں اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش مانگے، شب قدر میں زیادہ سے زیادہ سعادتیں سمیٹیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر میں قیام کرے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ